ایک صلوات پڑھ دے عظمت عال۔ توجہ رکھیے گا، میں نے ایک مثال اپنے عزائے فاطمیہ کی مجلس میں دی تھی، اور اسی مثال کو میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ محظوظ ہوں گے وقت کے اس پہر میں بھی، آپ جو ہے رات کی اس پہر میں بھی جو ہے محظوظ ہوں گے کہ اطہر میں بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ سے ہمارے اسکولوں کا جو نصاب ہے اس سے ان کا بڑا اچھا گہرا رشتہ ہے۔ آپ کو بہتر یہ متوجہ کرائیں گے کہ ہمارے اسکولوں کے سلیبس میں ایک مثال دی جاتی ہے، توجہ رکھیے گا، اور یہی مثال اور میری گفتگو تمام ہے۔ ہمارے اسکول کے سلیبس میں ایک مثال دی جاتی ہے، جب منشیہ کے حوالے سے وہ گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ منشیہ کے پوروج فور فادر بندر تھے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا تھا بھائی، منشیہ کے فور فادر جو ہیں پوروج مورث اعلیٰ بندر تھے، توجہ رکھیے گا۔ اب ہم نے جب یہ پڑھا کتابوں میں، بڑا تعجب ہوا ہمیں کہ یار ہم بندر کی اولاد، گھمنڈ، غرور، تکبر۔ مگر جب ہم نے قرآن پڑھا تو پروردگار عالم نے کہا دنیا خالی تھی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے اس دنیا میں جو پہلا انسان بھیجا وہ حضرت آدم تھے، تو یہ تو مکمل آدمی تھے۔ تو ہم نے کہا ہم قرآن کے پڑھنے والے تو کم از کم آدمی کی اولاد ہیں۔ قرآن کا انکار کر کے بہت دور تک جائیے گا، توجہ رکھیے گا۔ ہم قرآن پڑھنے والے تو کم از کم مکمل آدمی کی اولاد ہے۔ پھر بیٹھے بیٹھے خیال آیا، اطہر بھائی محسوس کریے گا کہ بہت کچھ کہا جا سکتا تھا، بندر ہی کیوں کہا گیا؟ توجہ رکھیے گا، بہت کچھ کہا جا سکتا تھا۔ ڈاکٹر ابرار صاحب ہیں، بھادی میں ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، میں مجلس پڑھ رہا تھا شاگرد بھادی میں عزائے فاطمیہ کی، انہوں نے کہا قبلہ اس مثال میں سب کچھ آ گیا، کچھ نہیں بچا۔ میں مثال پیش کرتا ہوں کہ سب کچھ کے بعد بندر ہی کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جب آپ جانے کے بعد تھوڑا سا جانوروں پہ جو اس تحریر لکھی گئی ہے، ویکیپیڈیاز موجود ہیں، اس کو آپ پڑھیے گا، گوگل کریے گا، تو بندر کے جب آپ صفات پڑھیے گا، اس کے کوالٹیز پڑھیے گا، تو اس کے کچھ صفات بڑے اچھے ہیں۔ بندر کے اندر خدا نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ یہ نقل بہت اچھی کرتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، میں کوئی لطیفہ نہیں سنا رہا، کوئی حکایت نہیں، پوری تاریخ کو ایک مثال میں سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بندر کے اندر یہ صلاحیت یہ ہے کہ یہ من و عن اتار دیتا ہے، جیسا کریے گا ویسا کرنے لگے گا۔ جیسا آپ کریں، آپ بندر کے سامنے بیٹھ کے کھجائیں وہ بھی کھجائے گا، بندر کے سامنے آپ منہ بنائیں وہ بھی منہ بنانے لگے گا، بندر کو آپ ڈرانے کی کوشش کریں وہ آپ کو ڈرانے کی کوشش کرنے لگے گا، بندر کے سامنے آپ جوئے نکالیں وہ بھی جوئے نکالنے لگے گا، بندر کے سامنے آپ کنگھی کریں وہ بھی کنگھی کرنے لگے گا۔ مگر یہ جو بندر ہر آپ کے عمل کو آپ کے جیسا پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی بندر کے سامنے آپ قلم لیں، کاغذ لیں، کوئی تحریر لکھیں، اور تحریر لکھنے کے بعد وہی کاغذ وہی قلم بندر کے آگے بڑھا دے۔ اب وہ بندر جو آپ کو دیکھ کے ہنستا تھا، منہ چڑھاتا تھا، روتا تھا، کنگھی کرتا تھا، وہ جو آپ کے ڈرانے پہ ڈراتا تھا، جب کوئی تحریر ملے گی نہ لکھے گا نہ پڑھے گا، نہ لکھے گا نہ پڑھے گا، بلکہ تحریر پھاڑ دے گا۔ جہاں تک پہنچی بات پہنچ گئی، تحریر ملے گی، تحریر لکھی نہیں جائے گی، تحریر پڑھی نہیں جائے گی، بلکہ تحریر پھاڑ دی جائے گی، تحریر پھاڑ دی جائے گی۔ اما اسکول کے سلیبس میں پڑھایا گیا ہے کہ انسان کے فور فادر بندر تھے، تو جا کے تاریخوں سے پوچھو کہ تحریر کہاں پھاڑی گئی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے۔ اور جو رکھے گا رکھیے گا، آپ جا کے تحریک کے اور آپ سے پوچھیں تحریر کہاں پھاڑی گئی ہے تو آپ کو مل جائے گا۔ توجہ رکھیے گا، آپ کو مل جائے گا کہ تحریر کہاں پھاڑی گئی ہے۔ بڑے بڑے روشن اور جلی حروف کے ساتھ یہ لکھا گیا ہے کہ بڑے گریہ کناں انداز میں
کسی نے لکھا مگر کسی نے پھاڑا. توجہ رکھیے گا, کسی نے لکھا کسی نے پھاڑا, کسی نے لکھا کسی نے پھاڑا. شاید شہزادی یہی بتانا چاہتی تھی پوری دنیا کو کہ میری تحریر نہیں پھاڑی جا رہی, قیامت تک کا فیصلہ ہے. مسلمان